اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج گلزار دبستان کا سبق نمبر 10 ہے، یعنی آج کا سبق جو ہے وہ حکایت بست و پنجم سے شروع ہے۔ اس سے پہلے ہم حکایت بست و چہارم یعنی 24ویں حکایت مکمل پڑھ چکے ہیں، اور آج کا سبق 25ویں حکایت سے شروع ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حکایت بست و پنجم وہ حکایت بست و ششم یعنی 25ویں اور 26ویں حکایت ہم آج پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، کتاب پر نگاہ آپ رکھیں اور سماعت کریں۔ حکایت بست و پنجم 25ویں حکایت۔ دزد در مقام شخص برائے دزدیدن اسب رفت، اتفاقاً گرفتار شد۔ صاحب اسب دزد را گفت، اگر حکمت دزدی اسب مرا بنمائی ترا آزاد بکنم۔ دزد قبول کرد، نزد اسب رفت، وہ رسن پائے او کشاد۔ وہ بعد ازاں لگام داد، پس بر اسب سوار شد، وہ تیز راند۔ وہ گفت، ببین این طور دزدی می کنند۔ مردما ہرچند تعاقب او کردند نیافتند۔ یہ ہو گئی عبارت، تھوڑی سی بڑی ہے عبارت، لیکن ترجمہ آپ سنیں تو آپ کے سمجھ میں ساری باتیں آ جائیں گے۔ دیکھیں، حکایت بست و پنجم یعنی 25ویں حکایت۔ دزد کا معنی ہوتا ہے چور، مقام کا معنی جگہ، محل، گھر ہے نا۔ دزدیدن معنی چوری کرنا، دزدیدن مصدر چوری کرنا، ٹھیک۔ اتفاقاً کا معنی ہوتا ہے یکایک، اچانک یا اتفاقاً، ٹھیک ہے نا۔ صاحب کا معنی ہوتا ہے یہاں پر والا، صاحب اسب کا معنی یہاں پہ لیں گے آپ گھوڑے والا، ٹھیک۔ حکمت کا معنی طریقہ وغیرہ، تو ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، میں آپ کو بتاتا ہوا جاؤں گا۔ فی الحال دیکھیں، حکایت بست و پنجم 25ویں حکایت۔ دزد در مقام شخص برائے دزدیدن اسب رفت۔ دزد ایک چور، در مقام شخص ایک شخص کے مکان میں یا ایک شخص کے گھر میں، برائے دزدیدن اسب گھوڑا چرانے کے لیے، برائے دزدیدن اسب گھوڑا چرانے کے لیے، رفت گیا۔ ایک چور ایک شخص کے گھر میں گھوڑا چرانے کے لیے گیا۔ اتفاقاً گرفتار شد، اتفاقاً کیا ہوا؟ وہ گرفتار ہوا، اتفاقاً گرفتار ہوا، یعنی یکایک اچانک وہ کیا ہو گیا؟ پکڑا گیا۔ گرفتار شد، گرفتار ہوا، پکڑا گیا۔ صاحب اسب گھوڑے والے نے، دزد را چور کو گفت کہا۔ صاحب اسب دزد را گفت، گھوڑے والے نے چور کو کہا، اگر حکمت دزدی اسب، اگر گھوڑا چرانے کا طریقہ، حکمت کا معنی یہاں پہ آپ طریقہ لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر گھوڑا چرانے کا طریقہ
گھوڑا چرانے کی حکمت، مرا بنمائی تو مجھ کو دکھائے، مرا مجھ کو بنمائی تو دکھائے، تو کیا ہوگا؟ تورا آزاد بکنم تجھ کو، تورا تجھ کو، آزاد بکنم میں آزاد کر دوں گا، میں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر گھوڑا چرانے کا طریقہ تو مجھ کو دکھائے کہ تو کیسے گھوڑا چوری کرتا ہے، تو میں تجھ کو کیا کروں گا؟ آزاد کر دوں گا۔ تو دزد قبول کرد، چور نے قبول کیا، دزد کا معنی چور، قبول کرد قبول کیا، کردن مصدر سے کرد، دزد قبول کرد، چور نے قبول کیا۔ پھر کیا ہوا؟ نزد اسپ رفت، نزد اسپ گھوڑے کے پاس، رفت گیا، رفتن مصدر سے رفت، نزد اسپ رفت گھوڑے کے پاس گیا، وہ رسن پائے او، رسن کا معنی ہوتا ہے رسی، تو رسن پائے او اس کے پیر کی رسی، کشاد کھولی، ہے نا، چور نے اس کے پیر کی رسی کیا کی؟ کھول دی۔ کشادن مصدر کھولنا، تو کشاد کھولی یا کھول دی، ٹھیک ہے نا۔ رسن پائے او اس کے پیر کی رسی، یعنی گھوڑے کے پیر کی رسی کشاد کھول دی، کس نے؟ چور نے۔ بعد از آں اس کے بعد، بعد از آں اس کے بعد، لگام داد لگام دیا، گھوڑے کو لگام دیا، ہے نا۔ پس پھر، بر اسپ گھوڑے پر، بر اسپ گھوڑے پر، سوار شد سوار ہوا، بیٹھا، وہ تیز راند اور تیز بھگایا، راندن مصدر ہانکنا، ہے نا، چلانا، تیز ہانکایا یعنی تیز بھگایا، ہانکا گھوڑے کو تو گھوڑا تیز بھاگنے لگا، وہ تیز راند اور تیز بھگایا، وہ گفت اور کہا، کس نے؟ چور نے کہا، وہ گفت اور کہا، بیبی تو دیکھ، بیبی تو دیکھ، این طور دزدیے می کنند، این طور اس طریقے سے، دزدی می کنند میں چوری کرتا ہوں، این طور دزدی می کنند اس طریقے سے میں چوری کرتا ہوں، بیبی تو دیکھ میں اسی طریقے سے چوری کرتا ہوں۔ اب جب گھوڑے پہ وہ بیٹھ گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے لوگ کھڑے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ اب یہ گھوڑے کو بھگایا اور کہا کہ دیکھو میں اسی طریقے سے چوری کرتا ہوں، اب وہ بھگایا تیزی کے ساتھ، تو پھر کیا ہوا؟ مردما ہر چند تعاقب او کردند، لوگوں نے ہر طریقے سے، ہر چند تعاقب او اس کا پیچھا، کردند کیا، لوگ ہر طریقے سے اس کا پیچھا کیے، نیافتند نہیں پائے۔ کیسے پاتے؟ وہ تو گھوڑے پہ تھا، بھگایا بڑی تیزی کے ساتھ اور آرام سے نکل گیا۔ وہ جب پکڑا گیا تھا، چور کو موقع نہیں دینا چاہیے نا، اسی وقت پکڑ کر رکھ لینا چاہیے، لیکن بے وقوف تھا گھوڑے والا، جو اس نے کہا کہ تو ہمیں طریقہ بتا کہ تو چوری کرتا کیسے ہے گھوڑا، اب وہ دکھا دیا اور بھاگ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ مردما ہر چند تعاقب او کردند، لوگ ہر طریقے سے، ہر طرح سے اس کا پیچھا کیے، تعاقب کا معنی پیچھا، کردند کیے، نیافتند لیکن کیا ہوا؟ نہیں پائے، یافتند مصدر سے نیافتند نہیں پائے۔ حکایت بست و پنجم یہاں پر مکمل ہوئی۔ حکایت بست و ششم یعنی 26ویں حکایت، حکایت بست و ششم 26ویں حکایت کیا ہے؟ دیکھیے، شخص بسیار مفلس بود، اسپ داشت، آن را در استبل بست، یہ اردو میں اس کو ہم استبل کہیں گے، لیکن فارسی میں استبل ہے نا، کسرے کے ساتھ، استبل بست، لیکن طرفے کے سرے اسپاں شود، او دومے او کرد، وہ ندا دارد، وہ ندا درداد کہ اے مردما تماشائے عجیب ببینید، کہ سرے اسپ بجائے دم است، ہمہ مردمان شہر جمع شدند، ہر شخصے کے در استبل برائے تماشا رفتن، تماشا رفتن می خواست، از او اندک نقد می گرفت،
وہ اورا راہ می داد، ہر کہ در آں استبل می رفت، شرمندہ از آں جا باز می آید، وہ ہیچ نمی گفت۔ یہ ہو گئی عبارت۔ اب ترجمہ دیکھیں اور غور سے دیکھیں کہاں پر کس کا کیا معنی ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ تو حکایت بست و ششم یعنی 26ویں حکایت، بست و ششم 26ویں حکایت۔ شخص بسیار مفلس بود، شخص ایک شخص بسیار بہت زیادہ، مفلس بود غریب تھا، ایک شخص بہت زیادہ غریب تھا۔ اسپِ داشت ایک گھوڑا اس نے رکھا، یعنی وہ ایک گھوڑا رکھتا تھا، باقی کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ اسپِ داشت ایک گھوڑا رکھا، داشتہ مطلب رکھنا، تو ایک گھوڑا رکھا یعنی وہ ایک گھوڑا رکھتا تھا۔ ایک شخص بہت زیادہ غریب تھا، ایک گھوڑا رکھتا تھا۔ آن را اس کو در استبل بست، تو اس کو استبل میں بست باندھ دیا۔ یہ بستن مصدر باندھنا، تو اس سے ہے بست، ہے نا۔ اس کو در استبل، اس کو استبل میں باندھا یا باندھ دیا۔ لیکن طرفے کے سرے اسپاں شود، لیکن طرفے جس طرف کے سرے اسپاں گھوڑوں کا سر شود ہوتا ہے، لیکن جس طرف گھوڑوں کا سر ہوتا ہے، او اس نے دمے او کرد، اس کا دم کر دیا، یعنی جس طرف گھوڑے کا سر ہوتا ہے اس طرف اس نے دم کر دیا، اور جدھر دم ہوتا ہے ادھر سر کر دیا، اور اس طریقے سے اس نے باندھ دیا۔ لیکن طرفے کے سرے اسپاں شود، لیکن جس طرف گھوڑوں کا سر ہوتا ہے، او اس نے دمے او کرد، اس کا دم کر دیا، وہ ندا درداد، ہے نا، وہ ندا درداد، اور آواز دی، ندا لگائی، اعلان کیا۔ ندا کا معنی آواز، درداد دینے میں، اعلان دینے میں، ہے نا، تو آواز دینے میں، یعنی ندا دی، آواز لگائی کہ اے مردماں، کہ اے لوگو، تماشائے عجیب ببینید، عجیب تماشا دیکھو، ببینید تم دیکھو، اے لوگو تم لوگ عجیب تماشا دیکھو۔ کیا تماشا؟ کہ سرے اسپ، کے گھوڑے کا سر، بجائے دم است، دم کی جگہ ہے، بجائے، جا کا معنی جگہ، بجائے، ہے نا، بجائے دم، دم کی جگہ کیا ہے؟ سرے اسپ، است گھوڑے کا سر ہے۔ اے لوگو تماشائے عجیب ببینید، عجیب تماشا دیکھو کہ گھوڑے کا سر دم کی جگہ ہے۔ جب لوگوں نے سنا کہ بھائی یہ کیسا ہو گیا، گھوڑے کا سر دم کی جگہ، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، تو لوگ تعجب میں پڑ گئے، واقعی میں عجیب بات ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہمہ مردمان شہر، شہر کے تمام لوگ، ہمہ تمام، مردمان لوگ، شہر شہر، تو ہمہ مردمان شہر، شہر کے تمام لوگ، جمع شدند، جمع ہوئے، شہر کے تمام لوگ جمع ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ ہر شخصے کے در استبل، برائے تماشا رفتن می خواست، ہر شخص سے، جو کوئی شخص، کے در کے استبل، استبل میں، برائے تماشا رفتن می خواست، تماشا دیکھنے کے لیے جانا چاہتا۔ کیا؟ جو شخص بھی، جو شخص استبل میں برائے تماشا، تماشا دیکھنے کے لیے یا تماشا کے لیے، رفتن می خواست جانا چاہتا، یعنی جو شخص استبل میں تماشا دیکھنے کے لیے، عجیب چیز دیکھنے کے لیے، گھوڑا کا سر منہ کی جگہ، مطلب دم کی جگہ ہو گیا ہے، تو جو کوئی استبل میں دیکھنے کے لیے جانا چاہتا، تو از او، یعنی کہ وہ شخص جو غریب تھا وہ کیا کرتا؟ از او، اس سے، اندو کے نقد، تھوڑا رقم، می گرفت، لیتا تھا، ہے نا، تھوڑا رقم اس سے
لیتا تھا بدلے میں، یعنی کہ جب کوئی استبل میں اس گھوڑے کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتا تو یہ کیا کرتا، اس سے تھوڑا رقم لے لیتا تھا. وہ اورا راہ میداد، وہ اورا اور اس کو راہ میداد راستہ دیتا تھا. اس سے تھوڑا رقم لیتا، پھر اس کے بعد اس کو راستہ دیتا تھا. ہر کے در آں استبل می رفت، استبل می رفت، ہر کے در آں جو کوئی در آں استبل اس استبل میں می رفت جاتا تھا، شرمندہ از آں جا باز می آمد، شرمندہ ہو کر از آں اس سے، از آں جا اس جگہ سے، باز می آمد واپس آتا تھا. جو کوئی استبل میں جاتا تھا شرمندہ ہو کر اس جگہ سے واپس آتا تھا. وہ ہیچ نمی گفت، اور کچھ نہیں کہتا تھا، اور کچھ نہیں کہتا تھا. کیونکہ یہ لوگ تو بے وقوف بن گئے تھے نا. اب یہ لوگ تھوڑی بتائیں گے کہ بھائی ہم بے وقوف بن گئے، ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. حالانکہ اس نے جو ندا لگائی تھی وہ تو صحیح تھی آواز اس کی، کہ دیکھو گھوڑے کا سر دم کی جگہ ہے، یعنی جہاں گھوڑے کا دم ہوتا ہے اس نے سر کو باندھ دیا وہاں پر. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کہ جس جگہ پر گھوڑے کا سر باندھا جاتا ہے گلے میں رسی دے کر، اس جگہ اس نے دم باندھ دیا اور سر کو اس کے دم کی جگہ کر دیا. تو اس کے اعتبار سے تو ٹھیک تھا، لیکن لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کر دی کہ دم جو ہے سر ہو گیا ہے، یعنی سر کی جگہ میں دم آ گیا ہے. تو پھر جب یہ لوگ جاتے دیکھنے کے لیے تو اس سے پیسہ وہ لیتا تھا، کیونکہ وہ غریب تھا اور اس کو کمانے کا کوئی طریقہ چاہیے تھا. تو اس طریقے سے پھر کیا ہوتا کہ اس نے کمائی بھی کر لی، اور لوگ جو بھی اندر جاتے وہ آ کر باہر کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ لوگ بے وقوف بن گئے تھے نا. تو اب بے وقوف جب بن گئے تو وہ تھوڑی بتائیں گے کہ ہم بے وقوف بن گئے ہیں. تو اس طریقے سے وہ شخص کمائی کر لیا. یہاں پر سبق مکمل ہوا. آج تھوڑا لمبا ہو گیا چونکہ تھوڑی زیادہ باتیں تھیں. تو انشاءاللہ عز و جل کل اس کے بعد ہم پڑھیں گے حکایت بست و ہفتم اور حکایت بست و ہشتم. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی پھر کل پڑھیں گے.